السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک لہ، اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں۔ وہ بادشاہ کل ہے، شہنشاہ کائنات ہے، زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی مالک، وہ اللہ جو زمینوں کا بھی مالک، وہ اللہ جو اس کے درمیان کا بھی مالک، وہ اللہ جو تحت الثری کا بھی مالک، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا اکیلا مالک ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ اس کی کائنات میں، اس کی کائنات اور اس کی مخلوق کی تو ایک حد ہے، پر اس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسا بادشاہ ہے جسے نہ پہرے کی ضرورت ہے، جسے نہ حفاظت کی ضرورت ہے، جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، جسے نہ پینے کی ضرورت ہے، جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، جسے نہ بچوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جی لگانے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، جسے نہ کام کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہے، لا یستعین بالشیء، کس سے مدد نہیں لیتا، لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں، لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اس سے نفع نہیں دیتی، لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے لڑ نہیں سکتی، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کا مالک ہے، مالک کل شیء، خالق ہے، خالق کل شیء، جانتا ہے، خبیر بکل شیء، اور اندر باہر ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ یتنزل الامر بینہن، زمین پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر وہ ایسا اللہ ہے، نہ تو اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں آتا، لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں آتا، ماضی حال مستقبل، اس سے وہ اوپر ہے، ہمیں ماضی حال مستقبل میں باندھا۔ وہ اپنی ذات میں نہ حال کا محتاج، نہ ماضی کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ وہ مکان کا، نہ چھت کا، نہ دیواروں کا، نہ فرش کا محتاج، اور سارے اس نظام کو چلانے میں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ تکتا نہیں، جہاں کو بنا کے نہیں تکا، نظام کو چلا کے نہیں تکا، پھر اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے وہ غافل نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ بولا نہیں، ما کان ربک نسیا، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، لا یضل ربی، اور وہ بھول کے فیصلے نہیں کرتا، لا ینسا، پھر اس ساری کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، آہستہ بولے وہ بھی سنتا ہے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، مستخفٍ باللیل، کوئی رات کو چھپ کے چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے، ساربٌ بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بادشاہی میں بے مثل ہے، بے مثال ہے،
دنیا کے بادشاہ آئے اور مٹ گئے، اللہ وہ بادشاہ ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وہ اللہ ہے جو مرتا نہیں، یمیت الخلائق، سب کو مارتا ہے، موت سے پاک ہے، سب سے پہلے، سب کے بعد، سب زندوں کو زندہ رکھا، خود اپنی ذات میں زندگی کے کسی سبب کا محتاج نہیں، ہر زندہ سے پہلے موجود، ہر زندہ کے بعد موجود، ہر زندہ کے اوپر موجود، ساری کائنات اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنے امر سے بنا کر، اس کے نظام کو چلا کر، ایک انسانوں کا نظام، پھر پرندوں کا نظام، پھر پروانوں پتنگوں کا نظام، چوپائے کا نظام، دو پائے کا نظام، 8 پائے کا نظام، 16 اور 32 ٹانگوں پر چلنے والوں کا نظام، سمندر کی مچھلیوں کا نظام، خود پانی کا اپنا نظام، پتھر اور پہاڑ کا نظام، ہوا اور ہوا کے طوفان کا نظام، درختوں اور پھلوں اور پتوں کا نظام، پھلوں اور کلیوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، جراثیموں کا نظام، مکھی اور مچھر سے جو رب غافل نہ ہو وہ پشاور والوں سے کیسے غافل ہو جائے گا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ حقیقی ذات ہے، یہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی بے مثل، اس کے ارادے اٹل، اس کے فیصلے بدلتے نہیں، لا راد لما قضیت، جو فیصلہ کرے وہ بدلتا نہیں، لا مانع لما اعطیت، جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا، لا معطی لما منعت، جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ پکڑے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا، یردک بخیر فلا راد لفضلہ، وہ دینا چاہے تو سارا جہان مل کر اسے روک نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جب رحمت کے در کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب وہ بند کرتا ہے تو کوئی اس سے کھلوا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کا حقیقی حاکم ہے، بادشاہ ہے، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، پانیوں پر بھی، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب، رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب، و رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ ان ساری آیات سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اپنی بادشاہی منوانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، لہٰذا اے لوگوں، جیسے تم دنیا کے چھوٹے بادشاہوں کے تابع ہوتے ہو، ان کی خوشامد کرتے ہو، ان کی پیچھے دوڑتے ہو، ان کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، میرے بنو، میری مانو، میری مان کے چلو، للہ الامر، حکومت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے، الخلق مخلوق، والامر حکومت، واللیل رات، والنہار دن، وما سکن فیہما جو دن میں ہے جو رات میں ہے، للہ وحدہ وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم اللہ جل شانہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ افلا تتقون افلا تذکرون افلا ينظرون۔ یہ قرآن کی ساری آیات ہمیں پکار کے کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ منزل نہیں ملے گی، بھٹک جاؤ گے۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالی سے بچھڑا ہوا انسان بے قرار ہوتا ہے۔ طوفانی موجوں میں گری ہوئی کشتی کا ملاح اور وہ مسافر وہ اتنے بے قرار نہیں ہوتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی سے بھٹکا ہوا انسان بے قرار اور بے چین ہوتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر روح پر جو زخم ہے، اور یہ زخم نہ دنیا کی کوئی خوبصورت شکل بر سکتی ہے، نہ دوا بر سکتی ہے، نہ کوئی عورت اس زخم کو بر سکتی ہے، نہ شراب بر سکتی ہے، نہ موسیقی بر سکتی ہے، نہ دولت کی ریل پیل بر سکتی ہے، نہ تخت شاہی بر سکتا ہے، نہ دنیا کی سیر و تفریح، نہ دنیا کا پھرنا اس کے اندر کے زخموں کو بر سکتا ہے، کیونکہ یہ زخم روح پہ ہے، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف اس کے جسم کو نفع پہنچانے کا سامان ہے۔ روح نہ تو عورت کو جانے، نہ شراب جانے، نہ موسیقی جانے، نہ پیسہ جانے، نہ حکومت جانے، نہ سیاحت جانے، نہ سیر جانے، نہ سبز پوش پہاڑ جانے، نہ برفانی پہاڑ جانے، نہ صحرا جانے، نہ خوبصورت وادیاں جانے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانے۔ اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اسے کچھ نہ ملا، اگر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا۔ جو انسان اپنی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توڑ لیتا ہے، ساری کائنات سونا چاندی بن کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے، تو میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ یہ ناکام انسان ہے، یہ دل کی دنیا کا ویران انسان ہے،
خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اللہ کی یاد کے کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا کو چین دے سکے۔ بھاگ کے دیکھو، دوڑ کے دیکھو، اللہ سے کٹ کے دیکھ لو، اگر کہیں چین مل جائے تو آ کے میرا گریباں پکڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کے دیکھ لو، اسے اپنا بنا کے دیکھ لو۔ پھر اگر روح میں کوئی خلا رہ جائے یا سینے پہ کوئی داغ رہ جائے یا دل میں کوئی حسرت رہ جائے تو پھر بھی مجھے آ کے پکڑنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے ملا اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طلب ایسے ہے جیسے روٹی اور پانی کی طلب ہے۔ جسے روٹی نہ ملے تو بے قرار ہوتا ہے، پانی نہ ملے تو بے قرار ہوتا ہے، ایسے ہی جس روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ملے اس کی بے قراریوں کا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک صحابی تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ شام میں سب کچھ دیکھ کر شراب خرید کر لائے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اپنے سارے راشن مال سے شراب خرید کر لائے۔ مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا اب میرا کیا بنے گا، اب میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، سارا پیسہ تو اس نے وہاں پر لگا دیا۔ پھر فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی تو ہم نے بھی حرام کی۔ خنجر لے کر سارے مشکیزے پھاڑ کر زمین پر گرا دیے اور فرمایا اے اللہ، جس پر تو راضی ہے اسی پر میں بھی راضی ہوں۔ ہم پیسے پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بک جاتے ہیں۔ ہم مال پہ نہیں بکتے، ہم حکومت پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بک جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے دین پر بکتے ہیں، اس کی جنت پر بکتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بکتے۔ یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اقرار کروایا کہ اے اللہ بس تو ہی تو ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی پہ فدا ہونا اور اسی کا بن کے رہنا ہی زندگی ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ 40 سال میں کوئی ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی جس میں میں نے اللہ کے ساتھ پیار محبت سے بات کی ہو اور میں اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سجدے تک اللہ کے عشق میں چلا گیا۔ یہ کیسا فقیروں کا دیس ہے، یہ کیسی فقیروں کی دنیا ہے۔ لوگ تو فقیروں سے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، فقیر وہ ہے جسے اللہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کو نہ پا سکا، فقیر وہ ہے جسے اللہ کے نام کی محبت کا ذائقہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے نام کی حلاوت نہ دیکھ سکا، فقیر وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو نہ سکا، فقیر وہ ہے جو اللہ کو دکڑے نہ سنا سکا، فقیر وہ ہے جو اللہ کی محبت میں نہ تڑپا، نہ رویا، نہ مچلا۔ یہ ہے فقیر میرے بھائیوں، وہ فقیر نہیں جو پشاور کی گلیوں میں مانگتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے سوا منزل نہیں ملے گی۔ بٹکی ہوئی انسانیت ہے، منزل ملانے کے لیے اور اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ اللہ کے ہاں عربی عجمی یہ نہیں چلتے، قریشی پٹھان نہیں چلتے، راجپوت اور خان نہیں چلتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے تو محمدی بننا پڑے گا، ظاہراً بھی محمدی، باطناً بھی محمدی۔ زندگی کی ہر ادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈل جائے۔ اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا وہ ہماری پسند ہی نہیں بنی، اور جس چیز کو انہوں نے چاہا ہم نے اسے نہ چاہا۔